آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ سورہ بقرہ ہی کے ایک دوسرے مقام سے ہم قرآن کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کن اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس دنیا کے سٹینڈرڈز اور ان کے معیارات مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جب کسی انسان کے تعلق کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے کہ جو کہ مرتبے والا ہو یا سٹیٹس والا ہو، تو اس کی جانب مشکلات، پریشانیاں، مصائب کم سے کم آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ سٹینڈرڈ، اللہ تعالیٰ کے یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں ارشاد فرماتا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، اگر تم اسلام لے آؤ گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو ایسی صورت میں تمہاری جانب کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی اذیت یا تکلیف نہیں آئے گی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوہری تاکید کے ساتھ دو دفعہ ایمفسائز کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ۔ اب یہ خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، انسان کے کسی سٹیٹس یا مرتبے کے چھن جانے کا خوف، انسان کے مال کے چھن جانے کا خوف، اس کی صحت کے زائل ہو جانے کا خوف۔ تو لہٰذا خوف کی جو بھی قسم ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ خوف کے ذریعے آزمائے گا، والجوع، تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہاری مالوں میں نقصان کے ذریعے آزمائے گا۔ ممکن ہے کسی انسان کا بزنس، اس کی تجارت بہت اچھے انداز میں چل رہی ہو، لیکن اچانک کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے سارا کا سارا بزنس تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں مال کے اندر نقصان کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ آگے فرمایا والانفس، اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے بھی آزمائیں گے، والثمرات، تمہارے پھلوں میں نقصان کے ذریعے آزمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا کوئی بہت زبردست سا باغ ہو، لیکن اچانک کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کا سارا باغ ضائع ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزما سکتا ہے، اپنے بندے کو آزمائے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، اگر وہ واویلا نہیں مچاتا، اگر وہ شور شرابہ نہیں مچاتا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری سنا دو، پھر بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی کہ جب ان کی جانب کوئی آزمائش آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، تو انہوں نے شور شرابہ یا واویلا نہیں مچایا، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، بلکہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ لوگ کرتے کیا ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کی جانب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اس ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ ایک مسلمان کا، ایک بندہ مومن کا مزاج بتایا کہ جب آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں اس کی جانب متوجہ ہوتی ہیں تو پھر وہ شور شرابہ واویلا نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اس کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے لگتا ہے۔ تو جب ایک بندہ مومن اپنی حد پہ جا کے، جو اس کی لمٹ ہے، اس پہ جا کے عمل کر کے دکھاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، والرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت والے ہیں۔ اور یقیناً ہدایت کا، اور یقیناً اللہ کی نوازشات کا، اور اللہ کی رحمت کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ جنت ہے۔ یعنی کہ انسان جب اپنے حد پہ آ کے صبر کر کے دکھاتا ہے اور آزمائشوں کے اندر پورا اترتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔